بسم الله الرحمن الرحيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة۔ وہ لوگ کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان سے کوئی بڑا گناہ نہ ہونے پائے، تو اگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں بشری تقاضے کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، اس طرح سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ بڑے وسیع مغفرت والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بے حساب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک مسلمان کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کیا کرے، بلکہ گناہ بھی اگر ہوتا ہے تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ نہیں ہوتا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم صحیح بھی ہے، اور ہر گناہ کو آپ دیکھیں گے تو بعض گناہ بڑے ہوتے ہیں اور بعض گناہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کی ہر چیز میں درجہ ہے اور مرتبہ ہے، اسی طریقے سے گناہوں میں بھی یہ ترتیب برقرار ہے۔ جیسے نیکیاں کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، اسی طریقے سے گناہ بھی کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، کسی کا حق مارنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن کسی عورت کو ہاتھ لگانا زنا سے کم درجے کا ہوا؟ نہیں۔ کسی عورت کو ہاتھ لگانا یہ گناہ تو ہوا، لیکن کسی عورت کو صرف دیکھا تو اس سے ہلکا ہوا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے، کچھ گناہ بڑا ہے کچھ گناہ چھوٹا ہے۔ تو اگر گناہوں کا مقابلہ ایک دوسرے سے کیا جاوے اور اس قسم سے کے گناہوں سے موازنہ کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ تو اگر بڑے گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور چھوٹے موٹے گناہ ہو جایا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ اور ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کیا کرے۔ مسلمان اور جھوٹ بولے نہیں ہو، مسلمان اور زنا کرے نہیں ہو سکتا، مسلمان اور شراب پیے نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں اس کا بیان خود موجود ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ کوئی چور چوری کر رہا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ حالت ایمان میں وہ چوری کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس حدیث کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ایمان والے کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ ایسا کرے، ایمان کی حالت میں ایسا کرے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی فرماتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کا خالی ہو گیا لگتا ہے اس وقت۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا جو ارتکاب کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور پھر داخل ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اسی گناہ کے ارتکاب میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو ڈرنے کی چیز ہے، بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو خوب بچائے۔ چھوٹے موٹے گناہ ہو جایا کریں تو توبہ ہے، معافی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں آپ کے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ، ان سب چیزوں سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مسئلے کی وضاحت اچھی طرح سمجھیے۔ جب کوئی مسئلہ بتاؤں نا تو اچھی طرح یہیں سمجھ لیا کیجیے، پھر نہ سمجھ میں آئے پھر پوچھ لیا کیجیے، گیٹ کے باہر جا کر کے چرچا نہیں کیا کیجیے۔ نہیں، ارے امام صاحب نے تو ایسا بتا دیا، خود سمجھانے والا امام صاحب نے ایسا بتا دیا یار۔ اچھا جناب والا، سیکھیے اور اچھی طرح سیکھیے۔ امام صاحب رکوع میں ہیں
اور ایک شخص سے آ کر کے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد امام صاحب رکوع میں تھے، وہ رکوع میں چلا گیا اور امام صاحب کو اس نے رکوع میں پا لیا، تو اس کی وہ رکعت ہو گئی، یعنی وہ رکعت مل گئی۔ نمبر 2، امام صاحب رکوع میں تھے، اس نے اللہ اکبر کہا تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد فوراً رکوع میں جانا ہی چاہتا تھا کہ امام صاحب سمیع اللہ کہہ کر کے رکوع سے اٹھ گئے، رکوع کا کوئی حصہ اس کو نہیں ملا، رکوع کا کوئی حصہ اس شخص کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ کم از کم کہنے کے بقدر، سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ بھی کہنے کے بقدر اس کو وہ حصہ نہیں ملا امام کے ساتھ، تو وہ رکعت اس کی نہیں ہوئی، وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ جھک گیا ہے، امام صاحب کے اٹھتے ہی یہ جھک گیا ہے، رکوع میں جا چکا ہے، لیکن نہ اس رکوع کا اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا نماز جب مکمل ہوگی امام صاحب کی تو اس کو کھڑے ہو کر کے ایک رکعت مکمل کرنی ہوگی۔ میرے خیال میں دونوں بات سمجھ گئے آپ حضرات؟ بھائی سمجھ گئے آپ حضرات؟ اکثر دھوکہ ہوتا ہے اس طرح سے، نہیں کہ میں رکوع میں جا رہا ہوں، امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور آپ گئے رکوع میں کہ چلو میں نے تو رکوع کیا، نہ تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی اور آپ کو اس رکعت کی پھر سے قضا کرنی ہوگی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ دو مسئلہ ہو گیا، دو مسئلہ کہتے ہیں اس کو، دو مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 3، امام صاحب کے ساتھ وہ نماز میں شریک ہے، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نارمل حالت میں، اب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں گئے اور وہ بیچارہ دکان کا حساب کر رہا تھا، یا غفلت میں تھا یا نیند آ گئی ہے، کھڑے کھڑے بعض لوگ سو جاتے ہیں، نہیں ایسی بھی روایت ہے کہ سوتے سوتے بھی لوگ چلتے ہیں، تو اگر کوئی کھڑے کھڑے سو گیا تو اس کی تو کوئی بہت بڑی بہادری نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غفلت طاری ہو گئی اور سو گیا، اور امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور اس کو ہوش نہیں رہا، اچانک سمیع اللہ لمن حمیدہ ایک دم کو خیال آیا ارے میں نے کیا کیا۔ اب اس کے بعد اب یہاں پہ دو صورت، ایک تو یہ ہے کہ اس نے امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع کر لیا، اس کے بعد پھر امام جیسے سجدہ کر رہا ہے پھر سجدے میں شریک ہو گیا امام صاحب کے، ایک صورت۔ اس صورت میں اس شخص کی نماز ہو گئی۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کر کے تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، اب یہ کیا کرے گا بیچارہ، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے امام صاحب سجدے میں، تو یہ رکوع چھوڑ چھاڑ کر کے یہ بھی سجدے میں، تو اب اس نے رکوع نہیں کیا، اور رکوع ہے فرض، رکوع تو گیا چھوٹ اس کا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو رکوع کی قضا کرنی چاہیے تھی امام کے فارغ ہونے سے پہلے، امام کے فارغ ہونے سے پہلے اس کو رکوع کی قضا کرنی چاہیے تھی، یا امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی اگر یہ رکوع کی قضا کرتا ہے اور پھر سلام پھیرتا ہے تب تو اس کی نماز ہو گئی، ایسے ہی مسئلہ ہے۔ اور اگر اس نے رکوع کی قضا ہی نہیں کی سرے سے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا، اب اس کو پھر سے وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ میرے خیال میں دونوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہے ایک شخص اور کوئی بھی رکن ہوئے، تو میں نے رکوع کی مثال دی، کوئی سجدہ چھوٹ گیا اس طرح سے اور سجدہ کر کے امام صاحب اٹھ چکے اور آپ کو ہوش نہیں ہے، پھر اچانک خیال کرے تو پھر آپ نے جلدی سے سجدہ کر لیا، اس سجدے میں آپ امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تب بھی آپ کا سجدہ ادا ہو گیا، لیکن اگر آپ نے سرے سے سجدہ ہی نہیں کیا تو نماز کہاں سے ہوگی آپ کی؟ تو یہ چیز ذہن میں رہے۔ تو ایک دن جو ہمارے ساتھ ہوا تھا ایسا کہ ہم رکوع میں چلے گئے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے، اور لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ امام صاحب تو دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں، نیچے والے نے تو دیکھ لیا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں تو سب رکوع میں، تو دیکھا دیکھی سب رکوع میں چلے گئے، لیکن کچھ اوپر والوں سے یہ ہوا کہ جب میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اب وہ گڑبڑائے کہ میں کہاں ہوں اور امام صاحب کہاں ہیں، تو بعض حضرات نے بلکہ اکثر نے تو جلدی سے اپنا بھی رکوع کر لیا،
اور اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ سجدے میں چلے گئے تو ان سب کی نماز تو ہو گئی بلا شبہ. لیکن جنہوں نے رکوع ہی نہیں کیا اور سیدھا ہمارے ساتھ سجدے میں گئے تو ان کو وتر کی نماز دہرا لینی چاہیے. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وتر کی نماز دہرا لینی چاہیے. مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے. بولیے. اب اس کو کل بتائیں گے. نہیں، اس کو کل بتائیں گے، پھر گڑبڑ ہو جائے گا. نہیں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. ہاں کیا بولنا ہے؟ ہاں بتا دیں گے انشاءاللہ. اور دیکھ ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ.